تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ اتنی سختی، یا اللہ ہم طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے فرمایا تم اکیلے نہیں ہو، یہ سختی صرف تم پر نہیں ہے، آج سے پہلے جنہوں نے بھی ایمان کا وعدہ لیا، آج سے پہلے جنہوں نے بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا، آج سے پہلے جنہوں نے بھی اپنے انبیاء کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، ان تمام پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، ہمیں تھوڑی تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تھوڑا سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انسان دیکھتا ہے دنیاوی زندگی میں کہ اس کے اوپر کوئی مشکل آ رہی ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے نہیں بھائی میرا ساتھی بھی اس مشکل میں ہے، میرا اگلا ساتھی بھی اس مشکل میں ہے، میرا تیسرا چوتھا ساتھی بھی اس مشکل میں، چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ یہ حالات ہیں۔ فرمایا یہ روزہ صرف تم پر نہیں ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے ہم ایمان لائے اور انہیں اللہ آزمائیں گے نہیں؟ فرمایا نہیں، اب تو آزمائش آئے گی، اب تو زیادہ آزمائش آئے گی۔ ایمان کا وعدہ کرنے کے بعد اب اس وعدے کو ٹٹولنے کے لیے اللہ تعالیٰ حالات لائیں گے، اللہ تعالیٰ مطالبات کریں گے۔ ہم سے مطالبہ کر دیا کہ دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ میری محبت میں بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، میرا کون سا بندہ اللہ کی محبت میں، اللہ کا کون سا بندہ اللہ رب العزت کی محبت میں اپنے کھانے پینے، خواہشات نفس، ازدواجی تعلقات کے معاملات کو چھوڑ سکتا ہے، یہ بھی چھوڑ سکتا ہے اور تمام گناہوں کو بھی اپنی زندگی میں چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دکھانا چاہ رہے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف اس امت پر نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس امت پر زیادہ اس وجہ سے ہے کہ پچھلی امتوں کے روزے بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ میں ایک امت کا ذکر کروں گا تو بات لمبی چلی جائے گی۔ پچھلی امتوں کے روزوں میں سے بعض کے روزے کنٹینیو چلتے تھے، افطاری کے بعد اگر سو گئے اگلا روزہ اسٹارٹ، ہمیں اجازت دے دی، افطاری کر لی، سونا ہے، جاگنا ہے، تراویح ادا کرو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، تسبیحات کرو، آرام کرو، دوبارہ سحری میں اٹھ کر کھا سکتے ہو۔ صرف کھا ہی نہیں سکتے، اس کھانے کو عبادت بھی بنا دیا۔ تسحروا فإن السحور برکہ، سحری کرو، یہ سحری برکت والی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سحری ہمارے کھانے کی چیز ہے، ہم اپنے روزے کو تقویت دینے کے لیے بظاہر سحری کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھوک نہ لگ جائے، ہمیں پیاس نہ لگ جائے، اس کھانے پینے کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا۔ بس ایک خیال رکھیں، وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو سحری اور افطاری میں ہم اتنا کھا پی لیں اور اتنا کھا پی لیں کہ روزے کا مقصد فوت ہو جائے۔ روزہ لگے ہی نہ ہمیں تو روزے کا مقصد کہاں سے حاصل ہوگا؟ کچھ اللہ کی محبت میں بھوک اور پیاس تو محسوس ہونی چاہیے، کچھ اللہ کی محبت میں مشقت تو محسوس ہونی چاہیے۔ بزرگان دین کے ہم واقعات پڑھیں، انتہائی معمولی سی سحری کہ بس دن گزر جائے، عبادت کر سکیں، انتہائی معمولی سی افطاری کہ بھئی رات گزر جائے، عبادت کر سکیں، ان کا معمول ہوا کرتا تھا۔